السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ حضرات محترم سامعین گرامی، برادران اسلام، ہمارے گزشتہ درس حدیث مبارکہ میں تحیۃ المسجد کے متعلق جو مضمون بیان کیا گیا وہ گزر چکا، اور اسی طرح ہمارے آج کے اس درس حدیث مبارکہ میں جو مضمون ہے، موضوع حدیث ہے، وہ مسجد سے تعلق ایمان کی نشانی، اس موضوع کو بیان کیا گیا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اور امام دارمی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی خدمت اور نگہداشت کرتا ہے تو اس کے لیے ایمان کی شہادت دے دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور مسند دارمی، ان تین کتب احادیث مبارکہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور علماء کرام نے شراح حدیث رحمہم اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے اس حدیث مبارکہ کی تشریح میں بیان فرمایا کہ یہ جو حدیث مبارکہ میں جو مضمون بیان فرمایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مرکز اور دین مقدس کا شعار و نشان ہے، اس لیے اس کے ساتھ مخلصانہ تعلق اور اس کی خدمت و نگہداشت، اس میں صفائی، اس کی تمام امور کی جو وہ نگرانی، اور خاص طور پر جو عبادات کی مواقع ہیں ان میں خصوصی توجہ دینا، اور اس بات کی فکر سائی کہ وہ اللہ کے ذکر و عبادت سے معمور اور آباد رہے، یہ سب سچے ایمان کی نشانی اور دلیل ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس آیت مبارکہ میں جو بیان فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ، کہ صرف اور صرف اس مسجد اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یعنی کہ ایمان کی حالت میں مسجد کو آباد کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر ایمان کمزور ہے تو مسجد کی طرف بندہ نہیں آ سکتا، اور آخرت پر ایمان نہیں ہے تو آخرت کی تیاری بھی نہیں کرے گا، اور آخرت کی تیاری زیادہ سے زیادہ مساجد میں ہو سکتی ہے، باہر کے ماحول میں زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مسجد سے تعلق جو ہے، مخلصانہ تعلق، یہ سچے ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس میں مسجدوں میں صفائی اور خوشبو کا حکم کیا ہے، اس مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے، چونکہ مسجد سے تعلق رکھنا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کو خوشبودار بنانا، یعنی کہ مسجد کے اندر خوشبو لگانا، یہ فرشتوں کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ خوشی کا مقام ہوتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيب رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بنانے کا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کی صفائی کا اور خوشبو کے استعمال کا اہتمام کیا جائے۔ سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب کیا ہے جی؟ مطلب یہ ہے کہ جو محلے اور آبادیاں دور دور ہوں، جیسا کہ مدینہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا حال تھا، تو ضرورت کے مطابق وہاں مسجدیں بنائی جائیں۔ یعنی کس طرح؟ اس طرح کہ ایک مرکزی جو مسجد ہو، اس مسجد سے یا تو اس میں جگہ نہ ہو، یا پھر اگر جگہ ہو لیکن وہاں تک پہنچنا مشکل ہو اور محلے آبادیاں دور دور ہوں، تو ایسی صورت میں مجبوری کی وجہ سے ان محلوں میں نئی مسجدیں بنانا جائز اور درست ہے، وہ بھی سب لوگوں کی آپس میں مشاورت کے ساتھ، مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے۔ تو محلے کی مسجد جو باجماعت نمازیں ادا کرنے کے لیے قریب ہی محلے کی مسجد میں جو مسجد ہے اس کی تعمیر کرنا جائز ہے، درست ہے۔ ویسے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے مسجد کی تعمیر یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پھر آباد نہیں کیا جا سکتا اور وہ وبال جان بن سکتا ہے، بجائے ثواب کے وہ عذاب کا جو ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہو تو آبادیوں میں، محلوں میں مسجدیں بنائی جائیں اور ان کو آباد کیا جائے۔ اگر ضرورت نہ ہو تو پھر فضول پیسے کھانے کے لیے یا اسی طرح کسی اور فرقہ واریت یا اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے بنائی جائے تو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ وہ فرقہ واریت اور تفرقہ بازی یا اسی طرح پیسے بنانے اور کھانے کے لیے اس نیت سے ہوگی، تو وہ اس کا حکم بھی عام گھروں کی طرح ہوگا۔ شکل تو اگرچہ مسجد کی ہوگی، لیکن وہ اس مسجد کے اصل مقصد اور مسجد کی نیت سے جو ہے اس کو نہیں بنایا جاتا، مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اور اس حدیث مبارکہ میں جو بیان فرمایا، اور ہر قسم کے کوڑا کرکٹ سے ان کی صفائی کا بھی اہتمام کیا جائے۔ یعنی کہ اگر صفائی اس وقت ہوگی جب وہاں پر کوئی خادم ہوگا، خدمت کرے گا، صفائی کرے گا، جھاڑو لگائے گا، اذان کہے گا، کوئی مسجد میں آئے گا نماز کے لیے، اگر مسجد میں کوئی نماز کے لیے آئے ہی نہ تو صفائی کون کرے گا؟ وہیں کچرا جو پڑا ہوا ہوگا، وہ کوڑا کرکٹ وہاں پڑا رہے گا، صفائی نہیں ہوگی تو اس کا بھی گناہ ہے۔ اور ایک یہ بھی مضمون بیان فرمایا کہ ان کو خوشبو کا بھی اہتمام کیا جائے، یعنی ان میں خوشبو کے استعمال کا انتظام کیا جائے، اس لیے کہ فرشتے، اللہ کی نورانی مخلوق بدبو سے دور بھاگتے ہیں اور خوشبو کے قریب آتے ہیں۔ مسجد کا ماحول جو ہوتا ہے وہ فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، وہ بھی عبادت کے لیے آتے ہیں اور ان کے لیے خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ مسجد میں خوشبو موجود ہو۔ مسجدوں کی دینی عظمت اور اللہ تعالیٰ سے ان کی نسبت کا یہ بھی خاص حق ہے کہ ان کی صفائی بھی کی جائے، ان کو آباد کیا جائے، ان میں خوشبو بھی لگائی جائے۔ ہمارے یوٹیوب چینل مفتی محمد اظہر کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسی طرح ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ احادیث مبارکہ کی خیر و برکات دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی پہنچ سکے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے فیس بک پیج پر ہوں تو وہاں پر بھی محمد اظہر کے نام سے اس کو بھی ضرور فالو کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔